بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی ان کہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سارم برنی جو سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ ہیں، ان کو امریکہ سے واپسی پر گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بتائیں گے کہ ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ سارم برنی انسانی اسمگلنگ میں ملوث تھے، خاص کر بچوں کی خرید و فروخت میں۔ اور اس حوالے سے جو خبریں شائع ہوئی، جو معلومات آئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کئی بچوں کی خریداری کی اور پھر ان کو آگے امریکی خاندانوں میں بیچا۔ $3,000 یعنی تقریباً 8.5 لاکھ روپے، 3.5 لاکھ روپے میں بچی کو خریدا اور آگے امریکیوں کو 8.5 لاکھ روپے میں بیچ دیا۔ اور اس کے لیے وہ امریکہ بھی گئے، جاتے رہتے تھے اور وہ اڈاپٹیشن کی بات کرتے تھے۔ امریکی بے اولاد جوڑوں میں وہ تقسیم کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں آپ انہیں لے کر پالیے۔ امریکی سفارت خانے نے یہ چیز ان کی اپنی کیس میں لے لی۔ کیس جو ہے وہ FIA کے حوالے کیا گیا۔ FIA نے جو کچھ بتایا کہ امریکی سفارت خانے کی امیگریشن ٹیم جو ہے 2023 میں اس نے سارم برنی ٹرسٹ کا معائنہ کیا، دورہ کیا اور اس کے بعد اس نے وہاں پر بچوں کی اڈاپٹیشن کے طریقہ کار کو معلوم کیا، یعنی گود لینے کے طریقہ کار کو۔ اس حوالے سے کئی حلف نامہ لیا جاتا تھا اور اس حلف نامے کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بچے کو آپ اپنی جائیداد میں حصہ دیں گے اور ہم وقتاً فوقتاً آ کے آپ کا معائنہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں کسی شخص کو اڈاپٹیشن کے لیے جو طریقہ کار تھا وہ بہت مشکل تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی ان بچوں کو اڈاپٹ کرے۔ ایک تو شرعی طور پر گود لیے ہوئے بچے کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا، یہ بات طے ہے، اور اس لیے کہ وہ وارث نہیں ہوتا۔ قرآن نے جب کچھ یہ ساری باتیں ثابت ہو چکی تھی، حضرت زید بن حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ قرآن نے اس چیز کو رد کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی قانونی یا شرعی حیثیت ہے، اس لیے کہ اگر بیٹا ہوگا تو بہو سے باپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت زید بن حارث کی بیوی حضرت زینب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد تھیں، ان سے دوبارہ جب نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہوا، تو اس لیے ثابت ہو گیا کہ ایسا بیٹا جو منہ بولا ہو وہ شرعی طور پر قانونی طور پر کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کی شرط سارم برنی ٹرسٹ کی جانب سے رکھنا قرآن کے خلاف تھا، ایمان کے خلاف تھا، اور یہ ساری چیزیں انسانیت کے بھی خلاف تھی۔ امریکی اس حوالے سے بہت حساس ہیں، انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ کاروبار ان کے ملک میں فروغ پا گیا، یہاں سے بچے لے جائے جاتے تھے اور وہاں بے اولاد جوڑوں کو دیے جاتے تھے، اور ہمارے لیے بھی یہ بات کہ یہاں بچے زیادہ تر مسلمانوں کے ہی ہوتے، اکثریتی ملک ہے مسلمانوں کا، ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے یہ بچے کیسے تھے اور کیا تھے۔ اس لیے کہ اس خبر میں جو سارم برنی کے حوالے سے آئی ہے یہ بھی لکھا گیا ہے، امریکن امیگریشن ٹیم نے سارم برنی اور ان کی ٹیم سے بچوں کے اڈاپٹیشن کا طریقہ کار معلوم کیا۔ دورے کے دوران 2 بچیاں جن کی عمریں 4 اور 6 سال تھیں اور جنہیں سفارت خانے ریفر کیا گیا تھا، معلومات حاصل کی گئی تو سارم برنی ٹرسٹ کی جانب سے ایک حلف نامہ دکھایا گیا جس میں بچیوں کے مبینہ والد محمد واصف شبیر کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اس کی بیوی 2 ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور بچوں کے والد نے دونوں بچیوں کو کسی فیملی کو دینے کے لیے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ تاہم عدالت کو بتایا گیا کہ دونوں بچیاں سارم برنی ٹرسٹ کے باہر گیٹ سے ملی ہیں۔ اب پہلے تو وہ حلف نامہ والد کی طرف سے کہ جناب
یہ سارم برنی ٹرسٹ کو ہم نے بچیاں دے دی ہیں اور سارم برنی ٹرسٹ کہہ رہا ہے کہ انہیں ان کے گیٹ سے ملی ہیں. دونوں باتوں میں تضاد آ گیا. ٹرسٹ نے دونوں بچیوں سارہ فاطمہ اور زہرا فاطمہ کے والدین کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، تاہم انہیں کامیابی نہیں ملی اور نہ ہی کسی نے ان کے والدین ہونے کا دعویٰ کیا، جس سے امیگرینٹ ویزا یونٹ اسٹاف کے مشاہدے کی تصدیق ہو گئی کہ ٹرسٹ کی جانب سے جان بوجھ کر عدالت کو گمراہ کیا گیا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں گمراہ کن تھیں. بچیوں کے نام بدل دیے گئے اور 2024 میں جنوری 2024 میں سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے لیگل ڈپارٹمنٹ کے انچارج بصارت خان کی جانب سے اسلام آباد میں امریکی امیگریشن ٹیم کو ای میل موصول ہوئی، جس میں بتایا کہ ایک اور بچی جس کی پیدائش اگست 2023 میں ہوئی، اس کے والد ایاز خان کی جانب سے حلف نامہ پیش کیا گیا ہے، جس میں اس کی بیوی کی مرضی سے بچی کو گود لینے کے حوالے سے کسی بھی فیملی کو دینے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا. اس میں بھی عدالت کو گمراہ کیا گیا اور بچیوں کے والدین کے بارے میں نہیں بتایا گیا وہ کون ہے، تاکہ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چل سکے کہ یہ بچی کس کی ہے، ان کی ہی ہے یا اسپتال سے چوری کی گئی ہے یا اغوا کی گئی ہے. اسپتال میں نومولود بچوں کو تلاش کرتے ہیں، نرسیں لے کے بھاگ جاتی ہیں یا کوئی عورت آتی ہے بچی کو اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے. تو یہ عورتیں کس کی ایجنٹ ہوتی ہیں؟ امریکی سفارت خانے اسلام آباد کی جانب سے گزشتہ 5 برسوں میں سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ریفر کیے گئے 6 بچوں کو IR4 اڈاپٹیشن ویزے جاری کیے گئے، جن کی پیدائش 2018، 2021 اور 2022 میں ہوئی تھی. FIA نے انسداد انسانی اسمگلنگ کے سرکل کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ سارم برنی اور ان کے ساتھیوں بصارت خان اور حمیرہ ناز اور دیگر نے جان بوجھ کر عدالت میں تینوں بچوں زہرا فاطمہ، سارہ فاطمہ، حیا یاسر کو گود دینے کے لیے غلط معلومات اور جعلی دستاویزات کے ذریعے ان کی اسمگلنگ بیرون ملک کی. حیا یاسر کی والدہ افشین محمد علی، جو سرجانی ٹاؤن یارو گوٹ کی رہائشی ہے، اس نے اپنی بچی کو بشرا نامی خاتون کو مدیحہ نامی خاتون کے ذریعے 3.5 لاکھ میں فروخت کیا. یہ ریکٹ پکڑا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اسپتالوں میں ہوتا ہے، زچہ خانوں میں ہوتا ہے، ان کی نگرانی سخت ہونی چاہیے، نمبر 1. اور دوسری یہ کہ پاکستان میں NGOs کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے، 1854 یا 55 کے قریب جو ہیں NGOs رجسٹرڈ ہیں، اور ان NGOs کو جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو ان NGOs کو سرپرستی کی جاتی ہے اور یہ NGOs جو ہیں وہ غیر ملکی فنڈنگ حاصل کر سکتی ہیں براہ راست. امریکیوں نے یہ کر رکھا ہے کہ براہ راست غیر ملکی فنڈنگ حاصل ہوئی، اور سارم برنی ٹرسٹ کو بھی غیر ملکی فنڈنگ حاصل ہوئی کیونکہ ویزے بھی اتنی آسانی سے مل جاتے تھے، وہ جاتے بھی تھے. یہ سارا کام ملی بھگت کے ساتھ تھا. لیکن کچھ معاملات مشکوک ہو گئے. بچے جو ہیں وہ گود لیے گئے اور یہ مسلمان بچے تھے، ان کے ماں باپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا، ان کی غربت کا فائدہ اٹھایا گیا، اور ان کو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ عیسائی خاندانوں کو دیے گئے، یہودی خاندانوں کو دیے گئے، مرتد خاندانوں کو دیے گئے، ملد خاندانوں کو دیے گئے، اور کن کے حوالے کیے گئے. وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے جب بڑھ کر عیسائی بن کے آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ وہ اسی طرح کی بات ہے جیسے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کو جبری مسلمان بنایا جا رہا ہے، جبکہ بلوغت کے بعد ہر انسان کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا راستہ اختیار کرے. کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور عدالتوں کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے، آپ سارم برنی کی ڈھٹائی ملاحظہ فرمائیں، جو اس نے قید میں رہتے ہوئے دھڑلے سے بات کہی ہے کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
होता रहता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई बात नहीं, आप अपने मौके पे डटे रहें सर, इंशाल्लाह बेफिक्र रहे, जान दे देंगे, हटेंगे नहीं जगह से, उनमें से नहीं। सारिम बर्नी के बड़े भाई अंसार बर्नी ने चंद दिन पहले एक पॉडकास्ट में सारिम बर्नी के हवाले से जो गुफ्तगू की, ज़रा उसे भी सुन लीजिए। पोस्टर बैनर लगते हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट के, तो एक तो मुझे बताएं कि आपका और उनका कोई रिलेशन है, और उनका काम क्या और आपका काम क्या है? हाबिल ने काबिल को कत्ल किया था, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कत्ल करता है बज़ाहिर गुनाह, तो फिर वही जिम्मेदार सही होता है ना। सही है। अब है तो मेरा भाई, अच्छा, आपके भाई है माशाल्लाह। जब भी तो हाबिल ने काबिल को कत्ल ओके किया ओके था। ओके ओके ओके, सही। तो इससे बड़ी मिसाल तो कोई नहीं होती ना। जब पालते हैं आप किसी को, तो उसको औलाद की तरह, छोटा भाई अपनी जगह, औलाद होना अपनी जगह, पाल पोस के जब इस काबिल करते हैं, आप दफ्तर में बिठाते हैं, उसको सिखाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, उसको एक इज्जत और एक मुकाम मिलता है, तो वो कहता है कि मैं भाई से आगे क्यों नहीं। ये उसका हक है। लेकिन हाबिल या काबिल में से क्या बनते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। और इख्तलाफात की वजह क्या? मॉर्निंग शोज में बच्चों का बिकना, मॉर्निंग शोज में जाली शादियों का होना। 7 तलाकें की हैं मैंने, 7 तलाकें कराई हैं। ये जो मॉर्निंग शो की शादियां थी ना, 101% टोटल ड्रामा। 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए के बच्चों की बोलियां लग रही। आपने 20 लाख का बच्चा खरीदा, क्या गारंटी है कि आप उसकी बाहर जाके आंखें नहीं बेच देंगे, गुर्दे नहीं बेच देंगे? और शरह में कहां लिखा है कि आप इस तरीके से अडॉप्ट कराते हैं? एक बच्ची आपने ली, आप मेरे पास आया, मैंने कहा ये बच्ची है, ये आपको मैं दे रहा हूं। अगर टीवी पे बैठ के दी या बच्चा टीवी पे बैठ के दिया, तो आपको सबने देखा कि ये बच्ची आपने, तो आप बच्चा खरीद रहे हैं। रिलीजियसली ये ठीक नहीं है बात, खरीद रहे हैं आप बच्चे को, जो गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन हो रहा है। फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट से फिर नोटिस इशू कराने पड़े। एक लड़की हमारे शेल्टर में, उसको ले जाया गया, एक हिंदू लड़के से उसकी शादी करा दी गई। वो अपनी माँ के इलाज के लिए आई थी। उस वक्त मेरा एक भाई मेरे साथ होता था। वो अपने माँ के इलाज के लिए आई। उसने कहा सुबह जो है हम इसके इलाज का इंतजाम करते हैं। सुबह उसको ले गए टीवी पे उसकी एक हिंदू लड़के से शादी करा दी। उसको बज़ाहिर दिखाया कि मुसलमान हो रहा है, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुआ था। तो ये सब काम कौन करा रहा है, ये शादियों वाला काम? ये उस जमाने में तो मेरे ऑफिस के ही जिम्मेदार थे कुछ लोग, जिसमें मेरा आपके भाई नाम भी, से, मेरे आपके नाम से हो रहा है काम? मेरे नाम से हो रहा था। लेकिन जब मैंने शोरगुल मचाया तो फिर उन्होंने अपना इदारा खुद बना लिया। और अब वो मुझसे कहीं ज्यादा आ गए, क्योंकि वो काम मैं नहीं कर सकता, बच्चे मैं नहीं बेच सकता, गलीज किस्म की शादियां मैं नहीं करवा सकता। और वो कहाँ है आज शादियां, वो कहाँ है बच्चे बिकने वाले? और आप खुले आम कह रहे हैं, जो भी कर रहा है, जितने एनजीओस कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि तुम इंसानों को बेच रहे हो। 10-10 20-20 लाख लेके क्या उसकी क्या हिफाजत के लिए आप कहाँ रखेंगे वो पैसा? क्योंकि वो तो नौमौलूद है, उसका तो कोई अंगूठा नहीं है, उसका तो कोई नाम नहीं है। तो ये आप अय्याशियों पे अपने खर्च कर रहे हैं ना, और वो अय्याशियां नजर भी आ रही हैं। ये तो काफी सीरियस मैटर्स हैं, वेरी सीरियस। और मतलब जैसे आपका अंसार बर्नी ट्रस्ट एंड सारिम बर्नी ट्रस्ट कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज यू आर पोल्स अपार्ट। और अब तो आप बता रहे हैं कि हम वो काम नहीं करते जो वो करते हैं। उसी पे तो सारा इख्तिलाफ हुआ। जब सारिम बर्नी को इस इंटरव्यू की खबर हुई तो अमेरिका से उसने एक बात कही, जो उसने धमकी दी और कहा कि मैं आऊँगा और सारी बातें वाज़ेह कर दूंगा। लेकिन वो आते ही पकड़े गए और उनका स्कैंडल सामने आ गया। सारिम बर्नी ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। ने मेरी जात पे कीचड़ उछाले हुए इंशाल्लाह भरपूर, जिसे कहते हैं ना भरपूर जवाब देना है। वो हमेशा चुप रहा हूँ, लेकिन अब बोलूंगा और अच्छा खासा बोलूंगा। जो नहीं बोलना चाहता था वो भी अब बोलूंगा। कभी मैंने वो काम किए नहीं, ना आप लोगों ने सुने होंगे ना देखे होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया बोलने पे कि कब तक चुप रहूं और वो कब तक बोलते रहे, मेरी जात पे कीचड़ उछालते रहे। अगले तो सिर्फ हवा में तीर मारते हैं ना,
मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मेरी ज़ात पे कीचड़ उछालने वालों का अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल तो अल्लाह जाने क्या था, क्या है और क्या आगे नजर आ रहा है। अच्छा, मुख्तलिफ खबरें आई सारिम बर्नी के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई उसके मुताबिक अब हया नामी नौमौलूद को 10 लाख रुपए में खरीद कर अमरीका स्मगल किया। सारिम बर्नी ने गुज़िश्ता एक साल में अमरीकी वालिदैन को गोद लेने के नाम पर 20 नौमौलूद बच्चे स्मगल किए, जिनमें से 15 से ज्यादा लड़कियां हैं। अंसार बर्नी ट्रस्ट का भी यही काम है, लेकिन वो कैदियों को छुड़ाते थे। और इसके अलावा सारिम बर्नी ने जो शोहरत पाई थी वो ऊंटों की रेस में जो बच्चे पकड़े जाते थे उनको रिहा कराने के नाम पर उन्होंने शोहरत पाई, और उनकी बीवी, उनकी अहलिया भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जाती रहीं, टेलीविजन के ऊपर उनकी नुमाइंदगी करती रहीं और मुख्तलिफ टेलीविजन पर ये सारे काम होते रहे। वो काम क्या होते रहे वो तो उनके भाई ने बता ही दिए कि बच्चों को गोद लेने के बारे में हवाले से ही सारे काम शुरू हो गए और पैसे लिए जाते और बेचे जाते थे बच्चे। और आमिर लियाकत साहब मरहूम जो हैं वो भी इस काम में शरीक थे। इस हवाले से मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि दूसरे ममालिक जो हैं अपने दुश्मन ममालिक की जासूसी के लिए जो तरीके इख्तियार करते हैं, उन तरीकों में आजकल NGOs एक बड़ा तरीका आ गए हैं। आप किसी NGO को कायम करें और उसके जरिए जो है वो किसी भी फुटपाथ पर कब्जा कर लें, वहां पर दस्तरखान बिछा दें और उस दस्तरखान में आप जो हैं लोगों को मुफ्त खाना देना शुरू करते हैं। अब आप किसी मुल्क की जासूसी के लिए वहां बैठे हुए हैं और मुल्क ने अपने दूसरे एजेंट को जो भेजा है आपके पास एक कोड देकर, तो खाना खिलाने वाले के पास वो बंदा आएगा और वो कोड बोलेगा, तो वो बंदा कहेगा कि आओ बैठ जाओ खाना खा लो, और वो खाना खाने बैठ जाएगा और उसके बाद दूसरा कोड बोलेगा इस बंदे से जो एजेंट आया है उसके बारे में, तो फिर दोनों के दरमियान राब्ता हो जाएगा और अब ये राब्ता रोजाना खाना खाने की मेज पर होगा। ऐसे कितने ही जासूस शहर कराची में काम कर रहे होंगे। सिर्फ इन मुफ्त खोरी की जो चीजें शुरू की गई हैं, ये मुफ्त दस्तरखान लगाए गए हैं, इनकी आड़ में दहशतगर्दी की वारदातें, स्नैचिंग की वारदातें और चीनी इंजीनियर्स को, चीनी असातिज़ा को मारने के लिए इसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई है। ऐसे ही कुछ हुआ होगा। ये NGOs चाहे वो ह्यूमन राइट्स की हो, HRCP हो या और कोई, वो पाकिस्तान के बुनियादी फलसफे के खिलाफ भी काम करती हैं। HRCP पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ भी बात करती है। इसको कोई नहीं पकड़ता, इसलिए कि वो उनकी सरपरस्ती है, बैरूनी इमदाद मिलती है उनको। और ये तमाम तंजीमें जो फलाही तंजीमों के नाम पे काम करती हैं, उनको बैरूनी इमदाद मिलती है और बड़े सलीके से वो फैल गई हैं हेल्थ के नाम पर, मुफ्त हेल्थ। तो ये नहीं कहता कि आप इलाज न करें, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को खाना न खिलाएं, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन उसका कोई तरीक़ाकार तो होना चाहिए। हमें पता तो हो कि ये जो खाना खाने आया है ये इस मुल्क का बाशिंदा है भी या नहीं, और अगर किस वजह से खाना खाने आए, वाकई गरीब है। लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने दो, भिखमंगा तो ना बनाओ। लोगों को भिखमंगा बनाकर शहर में मुफ्तखोरी करवा के, शुतुरमुर्ग का गोश्त और शुतुरमुर्ग के अंडे खिलवाकर, बकरे के गोश्त खिलवाकर, दूसरे लोग जो मेहनत करते हैं और दिन रात एक करके सिर्फ चंद हजार रुपए कमाते हैं, वो अपनी किस्मत में एक दिन भी बकरे का गोश्त खाना उनको नसीब नहीं होता, बल्कि गोश्त खाना ही नसीब नहीं होता। वो जब ये देखते हैं कि मुफ्त हो रहे बकरे का गोश्त उड़ा रहे हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे खा रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ
ان NGOs کو کھلی چھوٹ دینے کا کمال ہے. مختلف ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں، ان اداروں کے ویج بورڈ پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ لوگ اپنی محنت کا معاوضہ صحیح طریقے سے پا سکیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والا روزانہ شہر کراچی میں 3 سے 4 ہزار روپے کماتا ہے، اور مہینے بھر میں ایک آدمی بمشکل 25-30 ہزار روپے ماہانہ کما رہا ہے، تو وہ کیا سوچے گا کہ بھیک مانگنے والا اس سے زیادہ مالدار ہے. اور بھیک مانگنا ایک معزز پیشہ ہے. اس حوالے سے NGOs کے بارے میں NGOs پر نظر رکھنی چاہیے. یہ NGOs بھی بغیر محنت کے لوگوں کے سے فنڈز اکٹھا کر کے، لوگوں سے چندہ وصول کر کے اور اسمگلنگ کر کے انسانوں کی اور پاکستان کے نظریات کو بیچ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں. دوسری طرف ہیلتھ کے حوالے سے آغا خان فاؤنڈیشن، جس نے آغا خان اسپتال قائم کیا، لیکن آغا خان اسپتال مفت نہیں علاج کرتا، جبکہ اس کے چارٹر میں یہ درج ہے کہ وہ کسی سے فیس نہیں لے گا. اس بنیاد پر اگر وہاں صرف آغا خانیوں کا مفت علاج ہوتا ہے تو یہ ڈسکریمنیشن ہے. یہ زمین حکومت پاکستان نے اسے دی تھی، حکومت پاکستان کی زمین تھی، یہ مفت لی تھی، اور اس حوالے سے جو فنڈ آغا خان اکٹھے کرتے ہیں وہ انہیں مفت علاج کے لیے دیے گئے تھے. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس طریقے سے علاج کے نام پر کاروبار کرنا بھی یہ ظلم ہے. پاکستان کے اندر بہت سے ایسے ادارے ہیں اور ایسی NGOs ہیں جو مثبت کام کر رہی ہیں، جس پر ان کو سلام پیش کیا جانا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے. لیکن یہ جو NGOs کی کالی بھیڑیں ہیں ان کے کام میں بھی رخنا ڈال رہی ہیں. دوسری طرف شوکت خانم ہاسپٹل، جو مکمل طور پر ایک پیسہ بھی جو ہے شوکت خانم کے بیٹے کی آمدنی کا اس میں نہیں لگا، یہ سب بھیک کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، اور وہاں پر بھی علاج کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. اور حل یہ کہ قربانی جیسے نیک اور مقدس کام کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے اس اسپتال نے. وہ یہ کہتا ہے کہ قربانی کے پیسے آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کی جانب سے قربانی کر دیں گے اور ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. آپ جب قربانی کرتے ہیں اور قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو وہ شخص جو جانور بیچ رہا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. نمبر 1، کاروبار چلتا ہے. معاشرے کے اندر ایک کاروباری عمل تیز پاتا ہے جو بہت مثبت چیز ہے. کاروبار ہوا، آپ جانور لائے، قصائی کو پیسے دیے آپ نے، دوسرا عمل قصائی کا کاروبار چلا. اور اس کے بعد جب اس کی کھال آپ نے دی مستحق افراد کو، اس کو فائدہ ہوا. پھر اس کے بعد اس کا گوشت آپ نے خود رکھا، آپ کو فائدہ ہوا، آپ نے تقسیم کیا غریبوں میں، رشتہ داروں میں، ان کو فائدہ ہوا. یہ کئی ایک سلسلہ ہے بڑا جو قربانی کے لیے ہے، اور اس سلسلے کو معاشرے کے اندر رائج کرنے کے لیے، رقم کو گردش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے. اگر آپ کسی ادارے کو، محض ایک ادارے کو اپنی قربانی کے پیسے دے دیتے ہیں تو یہ سلسلہ، یہ رنگ ٹوٹ جاتا ہے. میں اس کے شرعی پہلو پر بھی نہیں جا رہا، وہ علماء کرام بتائیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جائز نہیں ہوگا کہ آپ قربانی کے پیسے دے دیں اور قربانی نہ کریں. قربانی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کریں گے تو یہ ایک عمل ہوگا اور ایک روایت ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کی ہوگی.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہوگی. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے ادارے جو مفت علاج نہیں کرتے اور آپ سے زکوٰۃ، خیرات، صدقات مانگتے ہیں، ان کو یہ سب دینا ناجائز ہے اور حرام ہے. اس لیے کہ جب وہ آپ سے صدقات لے رہے ہیں، خیرات لے رہے ہیں اور اپنے مریضوں کا علاج مفت نہیں کر رہے تو وہ چور ہیں، ڈکیت ہیں. اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے، ثابت ہوئی ہے کہیں نہ کہیں کہ جو فارن فنڈنگ تھی پی ٹی آئی کی، وہ شوکت خانم کے ذریعے ہی ہوتی تھی. شوکت خانم کے فنڈ کا حساب لیا جانا چاہیے کہ کہیں وہ سیاسی معاملات میں تو استعمال نہیں ہوا. چلیے یہ بھی مان لیا کہ وہ نہیں کرتے، لیکن مفت علاج نہیں کرتے وہ. اور یہ اسپتال کا مقصد، اسپتال کے معاملے کو انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اس کو استعمال کیا. یہ صرف سالم برنی کی بات نہیں ہے اور یا انصار برنی کے ٹرسٹ کی بات نہیں ہے. انصار برنی کے ٹرسٹ کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے، لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ دونوں بھائیوں میں اختلاف کی وجہ کیا ہے، پیسہ یا نیکی، ان دونوں کے درمیان. کیونکہ یہ کاروبار ایسا ہی ہے. اور ہیومن ٹریفکنگ پر جتنی بھی این جی اوز ہیں ان سب کا آڈٹ ہونا چاہیے. حکومت پاکستان اگر آئین اور قانون پر عمل کرے گی تو اس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. جانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں سے بھی شیئر کروائیے. ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. اگر آپ اس سے متفق ہیں تو اسے پسند کیجیے، اور اگر متفق نہیں ہیں تو بھی اپنی رائے دیجیے کہ ہم آپ نے اس کے کس پہلو کو منفی پایا اور مثبت پایا. ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.